له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتنا المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباكر والجافر والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم السكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ. ہو نہیں پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش عبادہ اسی نام سے ہے. سامعین محترم، آج کا یوم سعید جس میں قرآن کریم ہماری مسجد میں ختم ہوا ہے، آپ کے سامنے چند گزارشات قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کی تلاوت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم وہ چشمہ ہے جو حضور نبی رحمت شفیع امت جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور جس طرح بندہ جس چشمے کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ صاف پانی پینے کو ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس چشمے کے زیادہ قریب تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا ہے اور وہ ہستیاں تھیں جن کی زبان میں نازل ہوا ہے. پھر اسی طرح تابعین کا زمانہ آتا ہے، پھر اس طرح تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے اور اسی طرح پھر آگے اس حوالے سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ جو زمانہ ہے وہ ہوگا. یعنی سب سے بہترین زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام نے قرآن کا چشمہ مصطفیٰ سے پیا، پھر تابعین اعظام نے قرآن کا چشمہ صحابہ کرام سے پیا، پھر ان کے صدقے سے یہ قرآن آج ہم تک پہنچا ہے. تو قرآن کریم ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہماری عمریں گزر چکی ہیں، آیا ہمیں قرآن کی تعریف بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کہ قرآن کہتے کسے ہیں؟ ہمیں اپنے نفس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ قرآن کی تعریف ہے کیا؟ سب سے جو آسان تعریف قرآن کی یہ ہے کہ یہ کلام اللہ المعجز، یہ اللہ کا کلام ہے. پھر مفسرین کرام نے پوری اس کی تعریف کی ہے، ہوا کلام اللہ المعجز بواسطۃ جبریل الامین المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین المبدأ بسورۃ الفاتحہ والمختتم علی سورۃ الناس. یعنی یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہے اور جبریل امین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے. پھر اس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس سے ہوتا ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی اگر کوئی اہمیت ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس سے ہمارے 3-4 اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی فلسفی کا کلام نہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کسی مفکر کا کلام نہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کسی سائنسدان کا کلام نہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کسی تاریخ دان کا کلام نہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. پھر اس نے اس کلام کو اس طرح اتارا ہے کہ ہمارا پورا نظام زندگی اس میں داخل کر دیا. یہ آج ہم پر ہے کہ ہم اپنا نظام زندگی کہاں سے لے رہے ہیں، ہم اپنا معاشی نظام کہاں سے لے رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کے پہلے دن سے لے کر ہمارے موت تک کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں داخل کر دیا ہے. پھر جس ذات کے ذریعے ہم پر اتارا گیا ہے، جس ذات کے ذریعے لایا گیا ہے، وہ ذات بھی کوئی عام ذات نہیں، جبریل امین جن کا لقب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر اگر کسی کی طرف سے وحی بھیجتا ہے تو وہ کوئی عام ذات نہیں، وہ جبریل امین ہے. جبریل ایک ایسی ہستی ہے جو فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ، اور کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جبریل سے نعوذ باللہ سے وہ قرآن چرا لیا ہو. یعنی ایسی ہستی جو تمام عیبوں سے پاک ہے، یعنی بھیجنے والا بھی پاک، لے کر آنے والا بھی پاک، پھر جس پر لایا گیا وہ جب بھی کسی کے سامنے اگر اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں قد لبثتم
لبثت فیکم عمرا، میں نے آپ لوگوں میں ایک عمر گزاری ہے، میرا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں آپ لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا ہوں، آپ لوگ مجھ پر کسی اعتبار سے شک نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورے پروٹوکول سے اتارا ہے، بھیجنے والا بھی اعلیٰ، جس نے لے کر آیا وہ بھی اعلیٰ، جس پر بھیجا گیا وہ بھی صادق اور امین ہے، اور پھر جس امت پر بھیجا گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یعنی جس امت کے لیے لایا گیا وہ امت بھی اعلیٰ ہے۔ تو قرآن مجید اپنی ہر صورت کے لحاظ سے اعلیٰ اتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی پہلی آیت میں بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب آئی کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہدایت تب نصیب ہوتی ہے جب بندہ غور و فکر کرتا ہے، ایسے پڑھے رہنے سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم قرآن کو اٹھائیں چون کر رکھ دیں، اس سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی، یہ کہ ثواب ضرور ملے گا۔ ہم قرآن کو اٹھائیں ایسے ہی 20 منٹ کے اندر پارہ ختم کر دیں، ہم نے پارہ پڑھ لیا ہے، ثواب ملے گا، لیکن وہ جو تفکر کرنے والا کام ہے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ کی پوری سورۃ البقرہ میں 9 سال لگائے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے سامنے قرآن آیا ہے، جن کی زبان میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سورۃ البقرہ کے اندر میں 9 سال لگا رہا کہ اس کے سمجھوں، 9 سال کے بعد مجھے جا کے سورۃ البقرہ سمجھ آئی ہے۔ ہماری زبان میں اترا ہی نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اس کو دیکھ کر زبان میں رکھ دیتے ہیں اور 20 منٹ کے اندر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح پھر قرآن کا فکر ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے، تو جب جا کر اپنی بہن سے وہ مصحف کی آواز سنتے ہیں نا قرآن مجید کی، تو دروازے کو توڑ کر ان کو مارنے لگ جاتے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، تم نے یہ کیا مشرکانہ کام شروع کر دیا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آواز ان کے دل میں اترتی ہے، پھر قرآن کو منگا کر پڑھتے ہیں۔ سورۃ القاف کی جب یہ آیت پڑھتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک تم میرا بندے ہو اور میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور میری نماز کو قائم کرو۔ جب اس آیت پر عمر پہنچتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر علیہ الصلوۃ والسلام کی قدروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تفکر کے لیے اتری ہے، پڑھنے کے لیے اتری ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھ کر اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کالی کملی والے، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قرآن کو پڑھیے رات کے بعد، کتنا ٹائم پڑھیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات پڑھیں یا اس سے کم پڑھیں، او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، اس سے کچھ اور بڑھا لیں۔ لیکن پڑھنے کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، رات کے وقت اٹھ کر اس کو پڑھو تاکہ یہ تمہارے سینوں میں اتر جائے۔ تمہارے سینوں کے اندر اگر کوئی راز ہے تو قرآن کے پڑھنے سے کھل جائیں گے۔ تمہاری اگر کوئی پریشانی ہے تم قرآن کو کھولو، اس کے ترجمہ کو پڑھو، پھر اس کی تفسیر کو پڑھو، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے تمہارے سینوں کو بھی کھولے گا۔ پھر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اس کو گاڑی کی طرح نہیں بھگا دینا، اس کو آہستہ آہستہ خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی آواز کے ساتھ پڑھو تاکہ یہ تمہارے سینوں میں اترے، تمہیں اس کو فائدہ بھی پہنچے۔ حضرت حسین بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح الاسناد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں گھر میں میرے گھوڑا بھی ہے، میرا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ میں سورۃ البقرہ کی جب تلاوت زیادہ کرتا ہوں تو میری آواز کی وجہ سے گھوڑا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو ڈانٹ نہ مار دیں اور میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ پھر آپ فرماتے میں ایسا کر دیتا ہوں۔ پھر میں جب قرآن کریم کی تلاوت اونچی شروع کرتا ہوں تو پھر گھوڑا بھی لگنے لگ جاتا ہے، مجھے پھر خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میرا بچہ نہ مر جائے۔ پھر کہتے ہیں میں ایسا آواز کر دیتا ہوں۔ پھر میں جب سورۃ البقرہ اونچی آواز تلاوت کرتا ہوں پھر وہی صورتحال آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دیا، تو جب میں نے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سے ایک روشنی ہے جو چھتری نما اور آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہی خواب لے کر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ رات کو میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو حسین، اگر تم قرآن مجید کو پڑھتے رہتے تو جو رات کو آئے تھے وہ فرشتے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو مدینہ کے سارے لوگ تمہاری برکت کی وجہ سے فرشتوں کی زیارت کر رہے تھے۔ یہ تو قرآن کو پڑھنے کی برکت ہے، اور قرآن کی ایک ہی آیت، ایک سورت قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ ہو جائے گی۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن یہ سورج جھگڑنے لگ جائے گی کہ یا اللہ میں اس بندے کو جہنم میں جانے ہی نہیں دوں گی، کیونکہ یہ بندہ تو مجھے رات کو پڑھ کر سوتا تھا۔ جب تک یہ سورج بندے کی سفارش نہیں کروائے گی تب تک یہ اس کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی رہے گی۔ یعنی قرآن کی ایک سورت پڑھنے کی اتنی برکت ہے، تو اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو پھر اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو اسی طرح یہ تو انسان ہے، شیطان بھی جانتا ہے قرآن کی برکت کتنی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو فطرانہ تھا اس کا غلہ اکٹھا ہوا تو مجھے اس کی پیر کاری پر لگا دیا۔ میں اس کے اوپر چوکیدار تھا، رات کو ایک شخص آیا تو وہ غلہ اٹھانے لگا، چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تمہیں پکڑ کر رسول خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، میرے بچے یتیم ہیں، میں مجبور ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں کمزور ہوں، تو مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ حضور کے پاس جب میں پہنچا تو حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ ابھی حضور کو یہ خبر دی نہیں تھی، وہ میرے مصطفیٰ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے بے خبر ان کو بے خبر مانا تو کیا مانا، حضور کو پتہ چل گیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بول کر گیا تو کل پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس نے آنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ پھر آیا، وہ پھر جب چوری کرنے لگا میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم نے تو کہا میں نہیں آؤں گا، آؤ میں تمہیں پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں وہی معاملہ کہ میں یتیم ہے، میرے بچے مجبور ہوں۔ حضرت ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ کے میں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور کے پاس گیا، حضور نے فرمایا پھر آیا تھا تمہارا قیدی تو کیا دیا؟ عرض کی حضور نے پھر اس نے واسطے دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر بیٹھ گیا، وہ کل پھر آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں ایک ایسی آیت بتا دیتا ہوں، جب تم رات کو سونے لگو نا کہ اس کو پڑھنا، جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تمہارے اوپر نگران مقرر کرے گا جو شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا، جو شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ آیت کیا تھی؟ آیت الکرسی تھی، شروع سے لے کر اینڈ تک شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو سنائی۔ ابو ہریرہ نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن تمہیں بات سچی بتا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو وہ تھا کون؟ عرض کی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یعنی شیطان بھی قرآن کی ایک جاتا ہے، قرآن کو تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو میرے مجھ سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات شیطان بھی جانتا ہے، یہ قرآن کی اہمیت اس کو بھی پتا ہے، یہ نہیں جانتا تو صرف انسان نہیں جانتا۔ انسان کو اس کا قدر نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے، انسان یہ نہیں جانتا یہ کتاب انقلاب کی کتاب ہے، یہ آئی کس لیے ہے؟ یہ صرف قرآن کو الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے، یہ انسان کی زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ اس میں تفکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انقلاب لایا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا۔ اگر صدیق اکبر انقلاب لے کر آئے تو قرآن کا انقلاب تھے، اور عثمان غنی کو انقلاب لے کر آئے تو قرآن کا انقلاب تھا۔ علی شیر خدا اگر کوئی انقلاب لے کر آئے تو وہ قرآن کا انقلاب تھا، کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر کیا تھا، اس کو پڑھا تھا، اس کو جانا تھا۔ اور صوفیاء کرام کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بیٹا اس کو دریا میں سپرد کر دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مرید کو صندوق لے کے جاتا ہے، جا کے دریا میں پھینک دیتا ہے۔ جب دریا میں پھینکتا ہے نا تو سوال اس کے ذہن میں تب اٹھتے ہیں جب اس کو دریا میں پھینکتا ہے، پھینکنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف کھلنے لگ گئی ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ سوال نہ پوچھتا، لیکن سوال ایسا ہے کہ میں نے صندوق کے اندر کیا ایسی چیز تھی کہ میں نے اس کو دریا میں سپرد کیا ہے تو اس سے نور کی روشنیاں پھیلنے لگ گئی ہیں۔ وہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا، عرض کہ یا شیخ میں آپ سے کوئی بات نہ پوچھتا، لیکن میں نے ماجرا ایسا دیکھا جس نے مجھے پوچھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے جب میں نے صندوق کو دریا کے سپرد کیا تھا نا تو اس وقت سے ایک ایسی روشنی نکلی تھی جس سے آسمان بھی روشن ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب تمہیں بتانا میری مجبوری ہے، اگر تمہیں نہیں بتاؤں گا تو تمہارے اندر اور سوال اٹھنے لگ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال لگا کر تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی،
پھر میں نے 12 سال لگا کر اس کتاب کی نوک پلک کی کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. پھر 12 سال لگا کر میں پڑھتا رہا کہ اس کی ترتیب کیسی ہے, کیا کوئی اس کی لفظ کوئی لائن قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. پھر 36 سال کی محنت کے بعد جنید نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ میری 36 سال کی محنت تھی کہ جو میں نے دریا کو سپورٹ کر دی ہے. تو یہ تھی صوفیاء کرام کرتی قرآن کی اہمیت. امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن اگر پورا نہ بھی نازل ہوتا, صرف قرآن کی ایک سورت والعصر ان الانسان لفی خسر ہی نازل ہو جاتی تو انسان کے لیے یہ بھی کافی تھی. انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک سورت ہی کافی تھی. اگرچہ پورا قرآن نازل ہو گیا ہے پھر بھی انسان استغفار ہے. علماء کرام نے اس قرآن کے لیے کوڑے پڑھے اپنی زندگیاں دی ہیں, لیکن آج ہم تک ان کے صدقے سے پہنچ چکا ہے. ہمیں اتنا تو چاہیے کہ اس کو کھول کر پڑھ تو لیں, اگر یاد ہے تو اس کو دیکھ کر پڑھ تو لیں اور اس میں غور و فکر بھی کر لیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھے اور اس پر عمل کرے.